بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ترجمہ: خدا نے ختیجہ سے بہتر کوئی عورت مجھے نہیں دی۔ جب لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے تو وہ میری سچائی کی گواہی دیتی، اور جب لوگوں نے مجھ پر پابندیاں لگائیں تو اس نے اپنی دولت کے ذریعے میری مدد کی، اور خدا نے اس سے مجھے ایسی اولاد عطا کی جو دوسری زوجات سے عطا نہیں ہوئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ازدواج۔ ابن کثیر ابن اسحاق سے نقل کرتا ہے کہ جب ختیجہ سلام اللہ علیہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی درست عمل، راست گوئی اور امانت داری سے واقف ہوئیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال کا امین قرار دیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کے تجارتی سفر سے واپسی پر اور حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے غلام میسرہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات بیان کیں، اس کے بعد ختیجہ سلام اللہ علیہا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی تجویز پیش کی۔ ابن سید الناس کے بقول جب حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت، حسن خلق، درست کاری سے واقف ہوئیں تو انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی تجویز دی۔ ابن اسیر قصۃ الغابہ میں یہی اسباب بیان کرتا ہے۔ ازواج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ختیجہ بنت خویلد ازدواج 25 عام الفیل۔ سودا بنت زمع ازدواج قبل از ہجرت۔ عائشہ بنت ابو بکر ازدواج 1 یا 2 یا 4 ہجری۔ حفصہ بن عمر ازدواج 3 ہجری۔ زینب بنت خزیمہ ازدواج 3 ہجری۔ ام سلمہ بنت ابو امیہ ازدواج 4 ہجری۔ زینب بنت جاحش ازدواج 5 ہجری۔ جویریہ بنت حارث ازدواج 5 یا 6 ہجری۔ رملہ بنت ابو سفیان ازدواج 7 یا 8 ہجری۔ ماریہ بنت شمعون ازدواج 7 ہجری۔ صفیہ بنت حی ازدواج 7 ہجری۔ میمونہ بنت حارث ازدواج 7 ہجری۔ تمام تاریخی مصادر میں ختیجہ سلام اللہ علیہا کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے، لیکن شادی کے صحیح وقت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ختیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ شادی کے وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 21 یا 37 سال ذکر کی گئی ہے۔ وقت ازدواج عمر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے وقت حضرت ختیجہ سلام اللہ کی عمر 25 سال سے 46 سال تک بتائی گئی ہے۔ اکثر نے ختیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے وقت 40 سال کہی ہے، لیکن اس بارے میں اور روایات بھی موجود ہیں۔ بعض مصادر کے مطابق ختیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر 25 سال اور بعض دوسرے مصادر کے مطابق 28، 30، 35، 44، 45 اور 46 کہا گیا ہے۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے وقت کیا تھی؟ اس بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنا دشوار کام ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختیجہ سلام اللہ علیہا کی مشترک زندگی کے
کل 25 سال تھے، 15 سال بعثت سے پہلے اور 10 سال بعثت کے بعد۔ اور تاریخی مصادر میں ختیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر وفات کے وقت جو بیان ہوئی ہے وہ 65 سال یا 50 سال ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ختیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر شادی کے وقت 40 سال یا 25 سال تھی۔ اگر ختیجہ سلام اللہ علیہا وفات کے وقت 50 سال کی تھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سلام اللہ علیہا شادی کے وقت 25 سال کی تھیں۔ بعض محققین نے اس نظریے کو ترجیح دی ہے، اور کیونکہ یہ قول مصادر میں شائع نہیں ہوا اس لیے اس کو قبول کرنا کچھ دشوار ہے۔ اگر اس نقطے کو مد نظر رکھیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند قاسم جو کہ ختیجہ سلام اللہ علیہا سے تھا، جس کی وفات بعثت کے وقت ہوئی، جس کا معنی یہ ہے کہ قاسم کی ولادت کے وقت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر 55 سال تھی، جو کہ قابل قبول نہیں ہے۔ ختیجہ کے ساتھ ازدواج کے وقت حضرت ختیجہ کے کنوارے ہونے کے بعض شیعہ علماء کے نظریے کی زیادہ قوی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ختیجہ جیسی مقام و منزلت اور قریش جیسے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون نے 40 سال تک شادی نہ کرنا بہت بعید نظر آتا ہے۔ ان دلائل کی بنا پر بعض محقق افراد نے شادی کے وقت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر 25 یا 28 سال کہی ہے۔ ختیجہ سلام اللہ علیہا کے فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ختیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی مشترک زندگی کا ثمرہ 6 فرزند تھے۔ اس کے باوجود ابن کثیر نے ابن اسحاق اور ابن حشام سے نقل قول کرتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ختیجہ سلام اللہ علیہا کے 7 فرزندوں کے نام ذکر کیے ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم کے علاوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب فرزند ختیجہ سلام اللہ علیہا سے تھے۔ یونس بن بکیر سے نقل کرتے ہوئے ختیجہ سلام اللہ علیہا سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 فرزندوں کے نام بیان کیے ہیں۔ ابن اسیر نے زبیر بن بکار سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں طیب اور طاہر کے ملقب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان کی ولادت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ہوئی ہے۔ باقی تمام مصادروں نے بھی ابراہیم کے علاوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرزندوں ختیجہ سلام اللہ علیہا سے ہی لکھے ہیں۔ بعض مصادر میں ختیجہ سلام اللہ علیہا کے فرزندوں کی تعداد 7 یا 8 لکھی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ابن اسیر جزری نے زبیر بن بکار سے نقل کرتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 فرزندوں کے نام ذکر کیے ہیں، جو سب ختیجہ سلام اللہ علیہا سے تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ختیجہ سلام اللہ علیہا کے فرزندوں کی تعداد میں اختلاف کی وجہ ان کے نام اور لقب کے آپس میں مل جانا ہے۔ اس نظر کے مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ختیجہ سلام اللہ علیہا کے فرزندوں کی تعداد 6 نفر، 2 لڑکے جن کے نام قاسم اور عبداللہ ہیں، اور 4 لڑکیاں جن کے نام زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ ہیں۔ فضائل و خصوصیات۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے فضائل و مناقب اور آپ کی اخلاقی خصوصیات اور ایمانی مراتب کو اگر کتاب کی صورت میں مرتب کیا جائے تو اس سلسلے میں منقولہ روایات
اور احادیث کو اکٹھا کر کے کافی ضخیم اور جہیم کتاب لکھی جا سکے گی۔ بے شک گھر والے ہی گھر والوں کی بہتر توصیف کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ کے شریک حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کے فرامین و ارشادات سے رجوع کرنا چاہیے۔ خاتون علم و ایمان خدیجہ سلام اللہ علیہا حقیقتاً ایک عقلمند اور شریف خاتون تھی۔ السلام علیکہ یا ام المومنین، السلام علیکہ یا زوجتا سید المرسلین، السلام علیکہ یا ام فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا اول المومنات، السلام علیکہ یا من انفقت مالہا فی نصرت سید الانبیاء ونصرتہ مستطاعت ودافعت عنہ الاعداء، السلام علیکہ یا من سلم علیہا جبرائیل وبلغہا الاسلام من اللہ الجلیل فہینہا لکے ما اولئک اللہ من فضل، والسلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد